السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، ان کے والد چنن دین جو ہیں، ان کی ایک دکان تھی جہاں پہ وہ کرائے کی سائیکل چلاتے تھے، اور خود اسحاق ڈار صاحب نے اتنی مشقت کی، محنت کی، وہ ایک سائیکل بھی نہیں خرید سکے۔ سائیکل تو وہ نہیں خرید سکے، لیکن اب آپ کو میں کچھ شکلیں دکھاتا ہوں ٹی وی کے اوپر۔ بظاہر یہ آپ کو بڑے معصوم سے چند جو باوضو جرنلسٹ بیٹھے ہوتے ہیں یا خود ساختہ جرنلسٹ جو بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ کس کس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی آف شور کمپنی میں پھنسا رہا ہے، کوئی اس میں پھنسا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی تمہارا کیا ہے، تو اس کا کیا، جس کا سوال ہو رہا ہے وہ جواب دے ذرا پہلے کہ میرا یہ ہے۔ مہنگی خدا نہ خواستہ اگر میں کسی قتل کے مقدمے میں پھنس جاؤں تو میرا جواب یہ نہیں ہو سکتا کہ جی جس نے قتل کیا پہلے اس کو پکڑ لو پھر میرے تک آ جانا، یا 1947 سے جتنے قتل ہوئے پہلے ان مجرموں کو پکڑ لو پھر میرے پہ آ جانا۔ نہیں، جہاں پہ آئی ہے وہیں سے بات شروع ہوگی۔ لیکن اب آپ دیکھیں کیسے ٹویسٹ کیا جا رہا ہے۔ 4 دن پہلے طلعت حسین نے ایک پروگرام کیا جس میں انہوں نے کھرا سچ کا سہارا لیا۔ بہرحال ان کو لینا ہے کھرا سچ کا سہارا، بڑا شو ہے، الحمدللہ مشہور شو ہے، جہانگیر ترین کے اوپر انہوں نے کرنا تھا، تو ان کو یہ شک تھا شاید ان کی، مجھے لگا، اب ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو، طلعت حسین کو لگا کہ ان کی شاید کو بات نہ مانے، تو ان کو میرا نام لے کے میرے شو کے کلپس چلا کے انہوں نے کچھ دکھایا۔ میں آپ کو آدھے منٹ کے لیے دکھاتا ہوں کیونکہ مجھے پرانا شو تو دکھانا نہیں ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ لیکن جو طلعت حسین نے مس کیا، آف شور کمپنی کے حوالے سے وہ اتنی باتیں کر رہے تھے جہانگیر ترین کے اوپر۔ طلعت حسین کے اپنے چینل پہ کام کرنے والے حامد میر صاحب نے 2006 میں ایک شو کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ آف شور کمپنیاں، تو میں نے اپنا سب سے پہلے اس کے متعلق بات کی اور میرے ایڈیٹر کو بڑا بھگتنا پڑا۔ حامد میر صاحب نے کیا فرمایا اپنے شو میں، ذرا سنیں۔ آج سے ان کا تعلق ہے، ذوالفقار راحت ہمارے سیریس تجزیہ‌کار اور اینکر پرسن ہیں، یہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ دونوں کے ساتھ جب میں ایک بریک سے آؤں گا تو میرے پاس آپ کو دکھانے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن اسحاق ڈار صاحب کی پراپرٹی، ان کے بچوں کی پراپرٹیز، دبئی لیکس، آج یہ بیسک موضوع ہے۔ ایک بریک کے بعد، ٹیک اے بریک۔ جی ویلکم بیک فرام دا بریک۔ اگر میں یہ کہوں کہ اسحاق ڈار صاحب نے منی لانڈرنگ کی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اسحاق ڈار صاحب مجھے نوٹس بھیجنے سے پہلے BBC کو بھیج دیجیے گا ضرور، جنہوں نے ایک ڈاکیومنٹری میں سلمان ضیاء کے نام کا اکاؤنٹ بھی ڈھونڈ لیا جس کی اب پیناما لیکس میں کڑیاں بڑی مل رہی ہیں۔ ولید اقبال، آپ نے بڑی دیر ویٹ کیا، تھینک یو ویری مچ سر۔ آپ کو بتایا اسحاق ڈار صاحب کی چھوٹے سے بچوں کے ان کے جو کاروبار ہیں ان کے متعلق بتایا، آپ کیا کہیں گے؟ میں 2 لوگوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں جی ان کو سننے کے بعد۔ میں سچی بات بتاتا ہوں آپ کو، دیکھیں یہ آپ کا شعبہ ہے انویسٹیگیٹ کرنا، اور آپ کا پروگرام بھی اسی لیے اتنا مقبول ہے۔ میرا شعبہ کچھ اور ہے، مطلب جس حوالے سے میں آیا ہوں وہ پولیٹیکل ہے۔ میں پاکستان کی عوام کے بارے میں سوچتا ہوں جی کہ کس طرح سے جن کے لیے یہ ووٹ دیتے ہیں بظاہر، کیونکہ رزلٹ تو یہی آیا نا جو آیا ہے، اور اب تک جوڈیشل کمیشن نے بھی کہا، وہ کس طرح سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، اور ہماری عوام اور ہمارا ملک کس طرح غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ جو آپ نے، مجھے پریشانی پتہ ہے کیا ہو رہی ہے، سچی بات ہے کہ آپ نے جو سارے اثاثے بتائے ہیں، شاید ووٹر اور نہ اس کی طرف مائل ہو جائیں کہ جی یہ چیزیں سمہاؤ ہمیں، ہمارے ووٹر کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اتنا بے حس ہم ہو گئے ہیں، یا ذرا زیادہ اسٹرانگ ورڈ ہے، کچھ کہتے ہیں بے غیرت، میں نہیں استعمال کرتا یہ لفظ، میں کہتا ہوں بے حس ہماری عوام ہو گئی ہے۔ نہیں، میں اس لیے بے غیرت کہوں گا، اور میں پیمرا کے فائن کے لیے تیار ہوں اگر وہ مجھے کریں، کہ جس ملک میں بچیوں کو ریپ کر کے آگ لگا دی جائے اور ان کو مار دیا جائے، یا جرگے کے کہنے پہ آگ لگا دی جائے بچیوں کو، تو اور وہاں پہ کوئی سو موٹو نہ ہو، اور وہاں پہ کوئی جو ہے نا، وہاں پہ اسلامی شریعت اور کسی چیز کا اطلاق نہ ہو، اور وہ اسلامی ملک کہلائے، تو میں کہوں گا کہ ساری قوم ایسی ہے۔ پھر تو بس جی آپ نے کہہ دیا جو میں نے نہیں کہا۔ میں ایک اور اس میں مثال بھی دینا چاہ رہا تھا، مطلب ایک ڈیولپڈ جمہوریت کی۔ آج انگلستان میں لندن کے شہر میں ان کے میئر کا انتخاب ہو رہا ہے، اور وہاں ایک طرف ایک بس ڈرائیور کی اولاد، ایک بس ڈرائیور کا بیٹا ہے، اور اس پہ بڑا فخر کر رہا ہے وہ، اور ووٹر اس کو اٹریکٹ ہو رہے ہیں، ایک غریب آدمی کے، اور پاکستان سے آئے ہوئے ایک غریب آدمی، بڑا قابل آدمی ہے وہ آف کورس قابل آدمی ہے، سیلف میڈ آدمی ہے، لیکن وہ بڑا اعلانیہ کہتا ہے کہ میں میرے غریب بیک گراؤنڈ، کوئی پرابلم نہیں ہے، اور کوئی ارب پتی نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں ارب پتی ہے، اور نیک ٹو نیک ہے، شاید وہ غریب آدمی زیادہ آگے ہے،
یہاں کوئی بس ڈرائیور کا بیٹا میں نے الیکشن لڑا نا, مجھے پتا ہے بس ڈرائیور کا بیٹا الیکشن بس کو چھوڑے میں نہیں لڑ سکتا. اس لیے تو عرض کر رہا ہوں یہ جو آپ نے حقائق بتائے ہیں یہ اس سے ہمارا ووٹر جو ہے ان سے متنفر ہو رہا ہے یا زیادہ اٹریکٹ ہو رہا ہے. میں اس بات کی پریشانی, ایک تو یہ, دوسرا جو مجھے بات جو میں جس کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام اور آپ کی وساطت سے, وہ ہمارا الیکشن کمیشن ہے کہ بھائی صاحب یہ اثاثے اپنے ظاہر کرتے ہیں وہاں پہ. الیکشن کمیشن ایک محض ایک پوسٹ آفس نہیں ہے کہ جس میں صرف اثاثے آئے اور انہوں نے ڈسپلے کر دیے یا لگا دیے. 70 کروڑ کیا جی دکھائیں, مطلب آپ وزیر اعظم کے بھی اثاثے اگر دیکھیں جو انہوں نے خود لگائے ہوئے ہیں وہاں پہ, ان کا انکم جو ہے وہ ایک اسٹریٹ لائن میں ہے یا کم ہو رہا ہے یا مطلب ایسا ہے نہیں, لیکن وہ اثاثوں والا پیج جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. وہ کس طرح بھائی آپ ذرا آگے بھی تو ایک قدم بڑھائیں. ٹیکس کتنا دیا, اور ٹیکس کتنا دیا اور آمدن کتنی ہوئی اور اثاثے کس طرح بڑھے, یہ ریکنسائل ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے, ان کی کوئی ریکنسیلیشن نہیں ہو رہی. تو مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ ہم ایک تو بحیثیت قوم ہم کس طرح سے اپنے لیڈروں کا, نام نہاد لیڈروں کا احتساب کر رہے ہیں بذریعہ ووٹ اور بذریعہ بیلٹ, اور دوسرا جو ہمارے ادارے بنے ہوئے ہیں اس قسم کی کارروائی کرنے کے لیے, وہ کہاں سوئے ہوئے ہیں اور جاگے ہوئے ہیں. ہمیں کتنا زیادہ آگے ابھی جانے کی ضرورت ہے اور کتنی زیادہ ابھی سپیس رہتی ہے جو ہمیں کور کرنی ہے. بڑا ساری دھاندلی کے باوجود ان کو کلین چٹ مل گئی, یہ دوبارہ مل سکتی ہے, آپ کیا کر لیں گے؟ بہرحال جی ایسے میدان تو نہیں کھلا چھوڑا جا سکتا جی, ہم جو کچھ ممکن ہے, تھوڑی سی ہم سے بھی غلطیاں ہوئی, تھوڑی سی میرے خیال میں جوڈیشل کمیشن جو دھاندلی پہ بیٹھی تھی اس نے بھی کچھ اجلت کی, کچھ آپ کو حامد خان نے بھی مسلیڈ کیا. میرے خیال حامد خان صاحب اس ٹیم میں انوالو نہیں, وہ اپنا پیرزادہ صاحب تھے نا, پیرزادہ صاحب, آپ نے کورٹ کو کوئی ایویڈنس ہی نہیں دیا, کورٹ کس طرح فیصلہ دیتا آپ کے حق میں؟ نہیں جی کورٹ نے بھی, یار ایک میں کورٹ نے تو وہی فیصلہ کرنا ہے جو اس کے سامنے وکیل نے پیش کرنا ہے. جی اگر آپ اس موضوع پہ بات مختصراً کرنا چاہتے ہیں تو اصل میں جو پیرزادہ صاحب نے آرگیومنٹس لی وہ 3 تھیں کہ جی دھاندلی منظم کس طرح تھی. وہ حالانکہ مواد ان کے پاس اس کمرے سے اور اس کمرے سے بھی 20 کمرے سے بھی زیادہ 3 گنا زیادہ جگہ کا مواد تھا. اب انہوں نے کچھ چوز کی لائن کیا جی کیا ایک پرنٹنگ آف ایکسٹرا بیلٹ پیپرز, دوسرا مسنگ فارم 15 اور تیسرا یہ جو نجم سیٹھی صاحب کا کوئی بیان تھا کہ جی میری تو کوئی پاورز ہی نہیں تھے ایک خاص تاریخ کے بعد. ان تینوں چیزوں کو اپنی 24 تاریخ کے بعد, ہاں 24 تاریخ کے بعد, حالانکہ اور بہت سا مواد تھا, بہت سی انسپیکشنز کرائی, کورٹ جوڈیشل کمیشن خود اویل کر سکتا تھا اپنے پاورز کو, وہ نہیں کیے, اور کچھ وہ پرسویڈ بھی نہیں ہوا ٹو ڈو اٹ. دوسرا سارا برڈن آف پروف پی ٹی آئی پہ ڈال دیا, حالانکہ اس کے پاس انکویزیٹوریل پاورز تھے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کمیشن کے لیے ہم برڈن آف پروف پرائم منسٹر پہ ڈال رہے ہیں کہ آپ پہ برڈن آف پروف ہے. یہ تو تسلیم ہو گیا کہ یہ اثاثے آپ کے ہیں, آپ کے اور آپ کے خاندان کے اوپر اب برڈن آف پروف ہے, آپ پر بوجھ ہے کہ آپ ثابت کریں کہ وہ لیجیٹیمیٹ سورس ہے. صاحب آپ اسحاق ڈار صاحب سے کتنے امپریس ہوئے ہیں آج؟ بہت زیادہ امپریس ہوا جی. میں تو ان سے اس لیے بھی امپریس ہوں کہ جب وہ لاہور تشریف لاتے ہیں اور ہر ویک میں آتے ہیں, اور داتا دربار کی جو کمیٹی ہے اس کے وہ چیئرمین ہیں, اور وہاں پہ غسل بھی دیتے ہیں. وہاں پہ یار 40-50 سینٹ کی اور کمیٹیوں کے بھی چیئرمین ہیں, کتنی کمیٹیوں کے ہیڈ ہیں وہ؟ داتا دربار کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا ہے یہاں سے ملا ہے, اور ان کو بڑی عقیدت ہے. ہر کمپنی کا جو پہلے نام رکھتے تھے حجویری ساتھ ہوتا تھا, اب انہوں نے حجویری سے ہٹ کے اور کمپنیاں بنانی شروع کر دی ہیں. 80 میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ موصوف نذیر اینڈ کمپنی میں چیف اکاؤنٹنٹ بنے, اور اس کے بعد حجویری گروپ اور گلبرگ میں ایک گھر خریدا, اور اس کے بعد چلتے چلتے یہ سفر جب حجویری گروپ وہی ہے جو پہلے جس نے ایئر لائن کھولی تھی پرائیویٹ؟ بالکل وہی ہے. حجویری ایئر لائن, اور ناکامیوں کی ایک ایسی داستان ہے کہ ایک وہ بڑی بری طرح بینکرپٹ ہوئی تھی. نہ صرف وہ ہوئی, جہاں جہاں موصوف گئے وہاں پہ ایسا ہی بد انتظامی اور بد نظمی دیکھنے میں آئی. پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے, لیکن پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے. اور اس کے بعد آپ لوگوں کے اوورسیز کے ایسٹس کو وہ منجمد کرنے سے لے کے باقی جتنے اقدامات فائنینس کے حوالے سے ہوئے, اللہ کے فضل سے ان کے رزلٹس یہی آئے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موصوف کی خواہش تھی, میرا ایک دوست بتاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ کہا کرتے تھے جہاں بے نظیر بھٹو کا گھر ہے یو اے میں, اس کے ساتھ میرا گھر ہونا چاہیے, اس کے ساتھ. کہتے ہیں یہ بڑا جنونی قسم کی ان کی جمیرہ پہ. تو وہاں پہ پھر ان کی خواہش پوری ہوئی. پھر موصوف نے اپنی لیڈرشپ کے بہت سارے پیسے ریل اسٹیٹ میں وہاں ڈبو دیے. پھر میرے دوست کو ایک دن فون کر کے کہا کہ وہ پیسے سارے ریکور بھی ہو گئے. پھر سب سے بڑی بات, 2-3 بینکوں پہ ہاتھ موصوف صاف کر چکے ہیں, 1-2 بینکوں پہ اور نظر ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی بات ہے, 70 کروڑ اثاثوں کی آپ بات کر رہے ہیں, 50 کروڑ یورو کی آپ نے بانڈز کا اجرا کیا. کن کمپنیوں کو دیے, کس ریٹ پہ دیے, آج تک سوال ہے. 50 کروڑ ڈالرز کا آپ نے وہاں پہ کہا جی وہاں پہ روڈ شو ہوا ہے, فلانا ہوا ہے. اسمبلی کے اندر ایک کوسچن ہوا کہ حضور ان کے نام بتا دیں جن کو آپ نے یہ فروخت کیے ہیں. خدا کے لیے وہ پاکستانی ہیں, غیر ملکی ہیں, آف شور کمپنیز کے لوگ ہیں, کون سے ہیں؟
یا فرضی کمپنیاں بنائی ہیں. آج تک اسمبلی میں ان کا ڈیٹا, ان کا نام شامل نہیں کیا گیا, اس کمیٹی میں پیش ہی نہیں کیا گیا, اور اس کے بعد کسی نے پوچھا ہی نہیں. یہ چھوڑ دیں, یہ ان کا ہی اوپر یہ بھی تو سوالیہ نشان ہے کہ 3G اور 4G کیسے دے دیے؟ سوالیہ نشان تو بہت سوالیہ نشان تو بہت سارے ہیں. آپ ایک چیز آپ دیکھیں, وہ تھوڑا سا ہم ماضی میں چلے جائیں تو ہماری میموری بڑی چھوٹی ہوتی ہے. 1998 میں جب یہ ہمارے ایٹمی دھماکے ہوئے اور اس کا اعلان کرتے ساتھ ہی جو تمام فورن کرنسی اکاؤنٹس منجمد کر دیے, اس وقت بھی حکمران یہی تھے, اور کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اعلان ایک دن بعد ہونا ہے, اپنے سارے پیسے باہر نکال لیے ہوئے تھے. اور اس کا ابھی تک کبھی بہت دفعہ یہ بات اٹھی ہے, لیکن ابھی تک اس کی بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ان کے پاس, میرے جہاں تک میرا نالج ہے ان کے پاس یہ ساری انفارمیشن ہے, لیکن ابھی تک اس کا بھی کوئی اس کا بھی نہیں ہے. پھر قرض سوار, اپنا ملک سوارو, قرض اتارو, اس کا بھی آج تک وہ تو زبان خشک ہو جائے گی بتاتے. پھر آپ بات کرتے ہیں, آپ پوچھتے ہیں کہ جی کس طرح پیسے باہر گئے, تو 38 صفحے کا جو نیب کے ریکارڈ میں ایک بیان موجود ہے, 45 صفحوں کا, اس بیان کے بعد پھر بھی یہ سوال باقی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے تو اب مجبوری کی حالت میں دیا تھا. مجبوری کی حالت میں. ذوالفقار راحت میرے ساتھ ہیں اور اپنا لیڈ اقبال بھی میرے ساتھ ہیں, لیکن اسحاق ڈار صاحب جو کہتے ہیں نا کہ میں نے مجبوری میں وہ دیا تھا, انڈر پریشر وہ دیا تھا, وہ خاص اس وقت کورٹ کو مینیور کیا گیا تھا جہاں نیب کا کوئی لائر پیش نہیں ہو سکا اور ان کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا, یہ سارا مینیور کیا گیا تھا, تب ان کی اس سے چھٹی ہوئی تھی. بٹ مور ٹو کم آفٹر دس بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک جی. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے ولید اقبال کی اور ذوالفقار راحت کی. بڑا کچھ ان کے پاس بھی مواد پڑا ہوا ہے جو مجھے بولی جا رہے تھے بریک کے اندر بھی ڈار صاحب کے حوالے سے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عوام سے کچھ چیزیں, جیسے ولید صاحب نے کہا کہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ اس سے عوام زیادہ انسپائر ہوتے ہیں کہ بڑی بڑی گاڑیاں, بڑے بینک بیلنس, کیونکہ یہی کلچر ہے غریب آدمی کا یہاں پہ بیچارے کوئی سنوائی نہیں. یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے بچے ٹیکس فری زون میں رہتے ہیں اور عوام پہ ٹیکس ڈالی جا رہے ہیں, اور عوام سے جبری ٹیکس لیا جا رہا ہے, اور ایک قسم کا نہیں 100 قسم کا, اور جس میں عوام کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. یعنی آپ کی تنخواہ سے ٹیکس, آپ کا ایون آپ ایک چھوٹا سا کارڈ بھی لیتے ہیں تو اس میں سے بھی ٹیکس کٹتا ہے. یہ باتوں پہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو بھی پتا چوری ہوئی ہے, مجھے بھی پتا چوری ہوئی ہے, پاکستان کا پیسہ ہے, کوئی اپنا لوٹا ہوا پیسہ تو نہیں تھا نا, یہ جس کو لوٹا گیا میں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ اتنا پیسہ کیسے بنتا ہے, اور مجھے بھی پتا ہے, ہر ایک کو پتا ہے, کوئی سائنس کی اس میں بات نہیں. اپوزیشن کیوں 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ اتفاق نہیں کر سکتی؟ دیکھیں جی, اپوزیشن کا اتفاق ایک چیز پہ تو آپ تسلیم کریں گے کہ ٹی او آرز کا جہاں تک تعلق ہے, ٹی او آرز کافی ٹیکنیکل ہوتی ہیں, اور دیکھیں 24 گھنٹے کے اندر ایک ڈرافٹ چھوڑے نا یار, اپنا ولید اپنا پڑھے لکھے والی باتیں کرے, مجھے اپنا چلے پینڈوں والی بات کر لیں یار, انسانوں والی بات کریں. مجھے بتائیں ٹی او آرز لگے میں کیا اپنا آپ جب تک وزیر اعظم ہیں کوئی بھی ٹی او آرز امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں؟ میں نہیں بلیو کرتا ہو سکتی ہے. کوئی جس ادارے نے سارا ثبوت برآمد کرنا ہے اور مہیا کرنا ہے وہ ان کے ماتحت ہے, ایف آئی اے ان کے ماتحت ہے, ایف بی آر ان کے ماتحت ہے. آپ میرے بیٹے کو آپ اس کو یہ کام دے دیں کہ تم اپنے باپ کو پکڑو اس کے خلاف, اب وہ کتنا کو پکڑ لے گا, اور وہ مائنر ہے, انڈر ایج ہے, کیا کر لے گا وہ؟ ہاں جی, بہرحال جی اس پہ کم از کم میں آپ کو جو میں نے اخبارات میں دیکھا ہے اور جو میں اپنے پارٹی کولیگ سے پوچھا جو وہاں گئے تھے, دیکھیں یا 8 تھی یا 9 پارٹیز تھیں, ان میں سے 6 پارٹیز نے تو استعفے والی بات بھی کی ہے, صرف 2 یا 3 کی وجہ سے. وہ کون سی تھی؟ وہ 2 جن کا نام آتا ہے, ایک تو آفتاب شیرپاؤ صاحب کی قومی وطن پارٹی ہے, اور کتنی امپورٹنٹ پارٹی, دوسری اے این پی ہے, اور جو تیسرا کچھ نے کہا 9 میں سے 6 اور 3 یا 8 میں سے 6 اور 2, جو تیسری کا نام میں نے پڑھا ہے اخبار میں وہ پی ایم ایل کیو ہے. سو آئی ڈونٹ نو. آپ کو آپ کی پارٹی نے نہیں بتایا کہ کس کس نے انکار کیا؟ جی میں نے وہ اخبار کو چھوڑے نا, اپنی پارٹی کا بریف بتائیں مجھے. مجھے جو تصدیق کرنے کا موقع ملا اس میں تو یہ 6-2 کا ہی پتہ لگا تھا 8 پارٹیز میں سے, کہ یہ 2 نام ولید صاحب اصل میں جنہوں نے ڈینائی کیا, کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ ان کے کئی لیڈروں کے اوپر نیب کے بڑے مقدمات ہیں جنہوں نے, اور اگر وہ وزیر اعظم کو یہاں پہ خوش کر رہے ہیں کہ ہم اتفاق نہیں کر رہے آپ کے استعفے پہ, آپ ہمارے لیڈروں کے اوپر سے نیب کے مقدمے ہٹا دیں. یہ عین ممکن ہے ایسا ہو, لیکن وہ 2 پارٹیاں جو ہیں وہ کو پتہ ہے, لیکن جنہوں نے کیا بھی ہے اتفاق, اور وہ 6 ہیں تعداد میں, وہ 3 گنا زیادہ ہیں.
میرے خیال میں ان کے بھی لیڈران پہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز ہوگی, تو ان کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے میرے خیال میں. نہیں تو اب ہوگا کیا, استعفی ہو رہا ہے اب دمادم مست کلندر ہوگی. کب بتائیں نا, ویٹ کر رہے ہیں ہم. دیکھیں جی, ہمارا جو آپ نے اسکیڈول تو دیکھ لیا, لیکن پلیز انتظام جو ہے نا جلسوں کا کسی ڈھنگ کے بندے کو دینا جہاں پہ خواتین کے اوپر حملے نہ ہو. جی اگر لاہور میں دوبارہ ہوا تو میں خود پیش کروں گا عمران خان صاحب کو, اپنے آپ کو اور اپنی ٹیم کو کہ جی ہمیں موقع دیجئے, اور جتنی میکسیمم میں پرسنلی کھڑا ہو کے گارڈ کروں گا وہاں پہ سوٹا لے کے, میں سٹیج پہ نہیں جاؤں گا, میں وہاں کھڑا ہو کے کروں گا, کیونکہ بالکل یہ نوبت ایسی آ گئی ہے, کیونکہ یہ عمران خان صاحب کو بھی اس کا احساس ہے, ہم سب کو احساس ہے اس کا. اور ویسے ایک اور بات آپ ضرور اس پہ آپ غور کریں کہ ویسے بڑا مشکل ہوتا ہے خواتین کے لیے اس طرح کی جگہوں پہ آنا اور پروسیس میں پولیٹیکل میں حصہ لینا, اور آئی تھنک خواتین اور یوتھ کے حوالے سے موبلائزیشن کا کریڈٹ جو ہے بہت حد تک وہ پی ٹی آئی کو جاتا ہے, اور یہ اس کے اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ ضرور ہے کہ ہمیں ہماری لیپسز بھی رہی ہوں گی, لیکن کچھ انتظامیہ کو بھی اپنا ذمہ لینا چاہیے. انتظامیہ کو نہیں, یہ آپ کی ہی لیپسز ہیں. نہیں وہ تو درست, جلسہ آپ کر رہے ہیں, انتظامیہ نہیں کر رہی. ون, انتظامیہ کو آپ یہ نہیں کہہ رہے کتنے لوگ آ رہے ہیں. ٹو, اور آپ سب سے بڑی بات ہے آپ اتنی گرمی میں اور حدت میں جلسے کر رہے ہیں, اور یار پینے کا پانی اور ٹوائلٹس ان چیزوں کا تو انتظام کرا لیتے ہیں نا انسان. یہ تو نہیں ہے کہ سر ایک سٹیج بنا لیا, ایک ڈی جے کھڑا کر دیا اور وینا ملک کو میاں کو کہا کہ ذرا لاب کشائی کر دیں. یعنی ان کا یہ مقام آ گیا ہے کہ وہ آپ کے تمام لیڈرشپ سے بڑے ہو گئے. چودھری سرور کو تو کرسی نہیں دے رہے آپ وہاں پہ بیٹھنے کے لیے, اور وینا ملک کے میاں سے آپ وہ کرا رہے ہیں, تو نہیں, میرا مطلب ہے وہ آپ کا رائٹ ہے, پارٹی کا رائٹ ہے, جس کو مرضی موقع دے جس کو نہ دے, لیکن خواتین کی جو پروٹیکشن ہے اس کی ذمہ داری بک سٹاپ سے 120% میں ایگری کرتا ہوں جی. اور ایک اور چیز جی, بلکہ میں کسی ایک آدھ سال 2 سال پہلے کسی پارٹی میٹنگ میں گیا, دھرنے سے پہلے کی بات ہے وہ, پچھلے دھرنے سے, تو عمران خان صاحب نے ایک بات کہی ہم سب سے کہ جی میں کرکٹ کے زمانے سے اپنی, لیکن ان کا ایک پرنسپل کہ جی میں ہر میچ وہ جیتا ہو یا ہارا ہو, آپ خود بھی کرکٹر رہے ہیں, تو کہتے ہیں ہر میچ جیتا ہو یا ہارا ہو میں ایک رجسٹر رکھتا تھا, اور میں اس میں اپنی غلطیاں جو سٹرونگ چیزیں ہوتی تھیں یا ویک چیزیں میں دونوں لکھتا تھا. اور ہم بھی, ہمارے میں بھی امپروومنٹ کا ہے جستجو بھی, اور جہاں جہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہے ہم وہ کریں گے. اور اسی وجہ سے فیصل آباد میں جو اتوار کو ہونا تھا, عمران خان صاحب نے اس کو ملتوی کیا ہے کہ اس کو اب بجائے جو بھی تاریخ تھی اس کو 20 تاریخ پہ اب لے گئے ہیں کہ وہ 2 اور پشاور یا بنوگار کر کے اس کے بعد پھر وہاں آئیں گے, اور یہ بالکل اس کا احساس ہم کو ہے. اب تو پی ٹی آئی کی اتنی زیادہ غلطیاں ہو گئی ہیں کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں آپ, مجھے ذرا جو آپ کا سبجیکٹ ہے اس کو بتائیں. آج انڈر ڈسکشن آج پی ٹی آئی نہیں ہے, وہ کل تھا. آج آپ بتائیں مجھے جو آپ اور اس میں اور ایڈ کر رہے تھے بات. میں اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ واٹر فرنٹ کے نام سے وہاں پہ ایک پروجیکٹ تھا دبئی کے اندر, دبئی میں, جہاں پہ انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی اور وہ ڈوب گئی, اور اپنی قیادت کی پانی جو تھا پانی میں ڈوبنے, وہاں پہ ایک کرائسس آ گیا, وہ منصوبہ ہی بند ہو گیا, اور اس کے بعد موصوف نے ایک نیا وہاں پہ چکر دیا. یہ موصوف کون ہے؟ موصوف جناب ڈار صاحب, جو اسحاق ڈار صاحب, محمد اسحاق ڈار سے میاں اسحاق ڈار بننے کی کہانی. میاں نہیں ہے وہ, نہیں میاں بن چکے, وہ ڈار ہے, میاں صاحب بن چکے ہیں, رشتہ داری ہوگی. نہیں وہ اچھا, آف شور کمپنیوں کی آپ بات کر رہے ہیں بار بار, آف شور کمپنی ہے, تو میں دوبارہ اس پہ آؤں گا کہ جو یورو بانڈ وہاں پہ فلوٹ کیا گیا, جو ڈالر وہاں پہ فلوٹ کیا گیا 50 کروڑ کا, اس کی کمپنیاں بنائی گئی, اور کمپنیاں بنا کے پرابلم ایک اور ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک حد تک مجرم ہیں, اور میں ایک ایسی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ جس کا مجھے پتا ہے بیکلیش بڑا سیویئر ہے. اور جو میں بات آپ کو کہنے لگا ہوں تو ذرا پلیز اس کو تسلی سے سنیے گا. چیئرمین سینٹ یا فارمر چیئرمین سینٹ وہ اوپنلی کرائم کے اندر ملوث ہو, اور اس کے گارڈ یا اس کے بیٹے کسی کو تھپڑ ماریں اس بات پہ کہ وہ ان کو کہے کہ جی آپ کی تلاشی لینی ہے میں نے یہاں پہ آتے ہوئے, اور وہ اس پہ سیکھپا ہو جائیں. اس کے بعد ہم لوگ سائیڈز بھی لینا شروع ہو جائیں کہ ولید اقبال صاحب اور میں دوسری سے میں کہوں کہ نہیں اس نے پوچھا کیوں تھا ان کو, اور اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا, اور یہ کہ نہیں قانون کی پاسداری ہونی چاہیے, یا ذوالفقار راز صاحب کے دیکھیں جی پہلے کس پہ ہوئی. نہیں, یہ غلط بات ہے. اس کے بعد جو ہوا, اور مجھے جس بات کا دکھ ہے کہ نہ صرف نیئر بخاری کے لیے لوگ سائیڈز لے رہے ہیں کہ یہاں پہ یا ان کے بیٹے کے لیے یا ان کے گارڈ کے لیے, جو بھی ذمہ دار ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. جب ان کے اوپر پرچہ کٹا, ان کی گرفتاری کے احکامات آئے, تو عدالت نے یہ کہا کہ پولیس ان کے گھر کے باہر جا کے کھڑی ہو جائے, اندر نہ جائے, وہ باہر نکلیں گے تو ان کو پکڑ لیں. جناب میرا سوال یہ ہے,
मोहतरम अदालत से कि मेरे तो वारंट भी नहीं निकले थे, मैं तो समन थे अदालत में आने के लिए, और पुलिस मेरे घर की आधी रात को 3 बजे दीवारें टाप के आ गई थी घर के अंदर, और दरवाजे का ताला तोड़ के उन्होंने मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को हरासा किया था वहां पे। क्या मैं पाकिस्तान का शहरी नहीं हूं? क्या मैं टैक्स नहीं देता? क्या नैयर बुखारी या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है, सब कुछ खतरे में पड़ता है? तो फिर ये क्या हमने ढोंग रचाया हुआ है? इसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसका नाम नहीं होना चाहिए, इसका नाम फ्रॉड जमहूरिया पाकिस्तान होना चाहिए, क्योंकि हर फ्रॉडिया जो है उसको किसी न किसी चीज की मदद हासिल है। क्यों जी वलीद साहब, मैं सही कह रहा हूं? आपके दादा ने क्या इस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था? बिल्कुल नहीं देखा था जी इस पाकिस्तान का। मैं आपको रिमाइंड कराना चाह रहा हूं, आपने भी जो डिस्क्राइब किया कि वो कुछ समन और इस तरह की चीज हुई और वो दीवारें टाप के आए, ये नजम सेठी साहब ने भी एक मौके पे जब मियां नवाज शरीफ को उनके बेडरूम में चले गए, बिल्कुल उनको तनकीद का निशाना बनाया और गलत किया। 98 या 99 की बात है, मैं उसमें दीवारें टाप के कितने 40-50 लोग वहां पे आ गए और उनको मारा था, उनको मारा। और मैं इसमें नजम सेठी की साइड पे हूं कि वो गलत हुआ था वहां पे। और ये हमारा इस पे मौकफ जो है पीटीआई का, वो बिलअमूम वो नैयर जो भी साहब हैं वो हों या सेनेट के साबिक चेयरमैन या कोई और हो, मियां नवाज शरीफ बमुकाबला नजम सेठी, अगर वो उनकी मुखालफत कर रहे हैं, ये हमारा, आपने भी जिस तरह बात की, ये ताकतवर और कमजोर के लिए कानून का जो ट्रीटमेंट है, वो जो इसका जो गैर मुतवाजन होना है, कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। इसी तरह जब चौधरी निसार साहब ने कल सारा जो अपना इतना लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो वो लग रहा है कि वो जिस तरह एक के हुक्मरानी मियां नवाज शरीफ की है, ना कि कानून की। हुक्मरानी कानून की होनी चाहिए, और यही तो कौन से कानून की मुझे बताएं? नहीं, एक मिनट मेरे पास, मेरे पास ये अम्बरीश पड़ा एबटाबाद में, जिस तरह बच्ची को आग लगाई गई जिरगे के कहने पे। आपके ऑपोजिशन लीडर क्या कह रहे हैं? वन, मेरी बात सुने, आपके मुल्क में कोर्ट चल रहे हैं, आपके मुल्क में जिरगा चल रहा है, आपके मुल्क में एफसीआर है, आपके मुल्क में लेवीज है, आपके मुल्क में पीर पगाड़ा साहब की भी अदालतें चल रही हैं, और वो साइंड अपना वहां पे नोटिफिकेशंस भी आते हैं और फैसले भी आते हैं। और यार आपकी अदालतों में इतनी हिम्मत नहीं कि उनको बंद कर लें, अरेस्ट कर लें जाके, जो अदालत चला रहे हैं इस मुल्क में। इंसाफ का फुकदान ऐड कर लें, लाहौर की इतला है कि अब मुझे पकड़ लेंगे, मुझे पकड़ लेंगे क्योंकि मैं लाहौर में बैठा हूं और मैं कानून शिकन नहीं हूं। अब लाहौर की इतला है कि लाहौर में एक मजहबी जमात अपनी अदालत भी लगाती है। खैर आपने बात की नजम सेठी साहब के पीछे तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें थी, अमेरिका खड़ा हो गया। नहीं, देखिए जो ज्यादती हुई है वो ज्यादती आपके घर में। एक मिनट, नहीं, आपके पीछे तो अमेरिका नहीं था, मेरे पीछे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जात थी, तभी बच गया। सवाल ये है मुबशिर साहब, देखें पाकिस्तान के अंदर एक नहीं, पाकिस्तान के अंदर 10-15 कवानीन चल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर मकड़ी के जाले की तरह ये कानून है, जो ताकतवर है वो उसको तोड़कर गुजर जाता है, जो गरीब है उसमें फंस जाता है। आप मुझे बताएं कि गरीब आदमी यहाँ पे, जो किसान बेचारा 5,000 का बेचारा कर्जा वापस नहीं करता, उसको पकड़ के आप जूते मार के उसको थाने में ले जाते हो, और यहाँ पे ये अब नैयर बुखारी की बात कर रेवर डेवस जो है। आप एक मिनट देखें खुर्शीद शाह कहते क्या, जरा देखें तो सही खुर्शीद शाह ने क्या कहा। खुर्शीद शाह ने आईजी ने मुल्क के एक्स प्रेसिडेंट, एक्स चेयरमैन सेनेट के ऊपर जिस तरीके से ये बात की है कि मेरे मॉरल हमारा कम हो गया, तो मैं आईजी से पूछता हूँ, मिस्टर आईजी तुम ये बताओ, इसी रोड पे जब हमारे गरीब सिपाहियों को मारा जा रहा था, एसपी को मार मार के यहाँ दुम्बा बनाया गया, तो उसमें तुम्हारा मॉरल किधर था? उसमें तुम लोग किधर थे? इसलिए कि ही बिलोंग्स टू पीपुल्स पार्टी, आप इसको हुक्मरानों को खुश करना चाहते हैं, ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार वाली बात है। शाह साहब आपको मेरा चैलेंज है, जिस दिन आप में हौसला हो मेरे सामने आप यहाँ पे आके बैठिएगा और मैं जनाब के कट्टे छट्टे खोल के दिखाऊंगा, और मैं बताऊंगा कि जनाब क्यों इतनी मीठी मीठी ऑपोजिशन करते हैं पीएमएलएन के आगे, क्योंकि जनाब की फाइलें इतनी बड़ी हैं कि मीटर रीडर से ये ऑपोजिशन लीडर तक का जो सफर है वो मेरे पास पूरे का पूरा डॉक्यूमेंटेड है। 1 मिनट सर फॉर क्लोजिंग योर स्टेटमेंट। ये राहत साहब ने जो कहा, कितने आपने गिनवाए, कितने कानून चल रहे हैं? 10 बस 10 कानून चल रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से और अफसोस के साथ कि हुक्मरानी जंगल के कानून की नजर आ रही है। अभी यहाँ पे सर आम आदमी के लिए कोई जीने का हक नहीं। यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स बदमाश और जो इस तरह के गैंग बनाकर ऑपरेट करेंगे वही जिएंगे, वही रहेंगे, वही तरक्की करेंगे, और आम आदमी पाकिस्तान का जो आम आदमी है वो बेचारा इसी तरह जूते खाता रहेगा, इसी तरह रुलता रहेगा, पटवारी और थाने के दरमियान में चक्कर लगाता रहेगा सारी जिंदगी।
ذوالفقار راحت, ولید اقبال, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایسے ولید صاحب, بیفور آئی کلوز دا پروگرام, میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ ایک اسپیشل سیشن کریں, اور ڈاکٹر علامہ اقبال نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا آج کے بچے کو بتائیں ایکچولی وہ یہ پاکستان ہونا تھا اور ہم نے کیا بنا دیا. میرا خیال ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی نہیں پتا میں حاضر ہوں کہ خواب کس چیز کا دیکھا تھا. وی مسٹ ڈو دیٹ, وی او اٹ ٹو آور چلڈرن. بہت ضروری ہے. تھینک یو. میں آپ کو چلتے چلتے بتاؤں کہ آج ایگزیکٹ اور بول والوں کے لیے 1 سال کے بعد تقریباً خوشخبری آئی جب سپریم کورٹ میں ایگزیکٹ کے اکاؤنٹ سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی, اور سپریم کورٹ نے ایف آئی اے کو 1 مہینے کے اندر اندر فرانسک آڈٹ مکمل کر کے تمام دفاتر چھوڑنے کا حکم دیا. اور جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ ایف آئی اے صرف جرم کے ذریعے کمائی گئی رقم منجمد کر سکتا ہے, یعنی اگر ثابت کر لیں کہ یہ رقم کسی جرم کے ذریعے آئی ہے اس کو وہ فریز کر سکتا ہے. وہ خام خام میں ایٹ رینڈم سینکڑوں اکاؤنٹس کو فریز نہیں کر سکتا, جس میں امپلائیز کے اکاؤنٹس ہیں, جس میں گھر والوں کے اکاؤنٹس ہیں, جس میں رشتہ داروں کے اکاؤنٹس ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ آئندہ سماعت تک ٹرائل کورٹ کو بینک اکاؤنٹس پہ کوئی حکم جاری نہ کرنے کی بھی انہوں نے ہدایت کی. عدالت کی جانب سے تفتیشی افسر کی انتہائی سرزنش کی گئی. ایگزیکٹ کے دفاتر, جسٹس گلزار احمد نے فرمایا, ایگزیکٹ کے دفاتر آپ کے رہنے کے لیے نہیں بنے ہیں. سماعت اب 2 ہفتے کے لیے ملتوی ہو گئی ہے. آج مجھے یہ دیکھ کے اور یہ سن کے یہ خوشی ہوئی کہ اس ملک کی اعلیٰ عدالتیں اور اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ فیصلے کر سکتی ہیں جو حق اور سچ پہ مبنی ہوں, اور وہ صرف پروپیگنڈا کے اوپر بیس جو ہے اس کے اوپر نہیں رہتی. یہی امید ہے اس ملک کی کہ ایز لانگ ایز دا کورٹس آر فنکشننگ اینڈ ایز لانگ ایز جسٹس کیپس آن کمنگ تھرو, وی ول ریچ سم ویئر انشاءاللہ. انٹل ٹمورو, اللہ حافظ.